اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں محمد شاہد عمران اور انگلش کلاس روم میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے انگلش کے جو لیکچر شروع کیے تھے اس میں ہم نے سب سے پہلے مارفالوجی، مارفیمز کے بارے میں پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے ورڈز اور ان کی فیملیز کے بارے میں تھوڑا جانا۔ آج ہم ایک گرامر کا تیسرا یونٹ شروع کرنے لگے ہیں۔ تو تیسرا یونٹ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کام مشکل یا ناممکن نہیں ہوتا۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو کام جس طریقے سے ہونا ہوتا ہے آپ وہ طریقہ اپنائیں تو ہر کام ممکن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انگلش سیکھنا بھی ممکن ہے اگر آپ اس کو سٹیپ ٹو سٹیپ صحیح طریقے سے سیکھیں۔ اگر آپ پہلے ذہن میں یہ بنا لیتے ہیں کہ مجھے انگلش نہیں آتی یا یہ مشکل ہے یا یہ پتہ نہیں کیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس طرح پھر آپ کبھی انگلش نہیں سیکھ سکیں گے۔ آپ کو پہلے مائنڈ سیٹ کرنا چاہیے انگلش سیکھنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ ساری انگلش کی جزیات جو ہیں، پرٹیکولرز جو ہیں، ان کو ون بائی ون سیکھتے چلے جائیں تو انشاءاللہ ایک دن آپ کی انگلش بہت اچھی ہو جائے گی اور آپ بہت بہتر طریقے سے انگلش لکھنے اور پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ فریزز کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے ہم فریزز کی بات کریں گے کہ یہ ہوتے کیا ہیں، ان کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں ہم۔ تو پہلے ہم نے دیکھا کہ مارفیمز جو ہیں وہ سب سے چھوٹے یونٹ ہیں گرامر کے۔ مارفیمز کے ملنے سے ورڈز بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اب ایک سے زیادہ ورڈز کا کمبینیشن جو ہے وہ فریز کہلاتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ اس میں یہ باتیں ہونی چاہیے، تب آپ اس کو فریز کہہ پائیں گے۔ سب سے پہلے اس میں کوئی بھی سبجیکٹ ورب ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ سمپل الفاظ کا ایک کمبینیشن ہو، اس میں ورب اور سبجیکٹ والا تعلق جو جملے میں سینٹنس میں ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر فریز کوئی نہ کوئی کنسیپٹ یا کوئی نہ کوئی میننگ واضح کرتا ہو، کوئی بے معنی بات نہ ہو اس میں۔ اور سب سے اہم جو تیسری بات ہے کہ وہ ایک سے زیادہ الفاظ پہ مشتمل ہو۔ فریزز جو ہوتے ہیں وہ گرامر میں ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹیو، پریپوزیشن، ناؤن کے طور پہ عموماً کام کرتے ہیں اور یہی ان کا مین فنکشن بھی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جب ہم سمپل یہ سارے پارٹ آف اسپیچ یوز کرتے ہیں تو اس کی نسبت جب ہم فریزز یوز کرتے ہیں تو ہماری انگلش جو ہے وہ کافی ہیلدی ہو جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے اور متاثر کن بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے فریزز کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ دوسری بات جو فریزز کے بارے میں ہے کہ وہ بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہیں فریزز کو لے کے، خاص طور پہ کہ یہ فریزز بہت مشکل ہوتے ہیں، ان کی پہچان نہیں ہو پاتی، پتہ نہیں یہ کیا ہوتے ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، بالکل سمپل جس طرح ہم نے ورڈز کے بارے میں سمجھا کہ یہ ورڈز ہوتے ہیں، جس طرح ہمیں مارفیمز کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ مارفیمز ہوتے ہیں، اسی طرح فریزز کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فریزز ہوتے ہیں۔ تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ میرا لیکچر سارا سنیں، انشاءاللہ لیکچر ختم ہونے تک آپ کے سارے بام ختم ہو جائیں گے فریزز کے بارے میں اور آپ بڑی آسانی سے ہر ٹائپ آف فریزز جو ہے وہ پہچان سکیں گے۔ تو لیکچر شروع کرنے سے پہلے وہی بات کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے سبسکرائب کریں چینل کو اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ میرے آنے والے لیکچرز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اور آپ انگلش کے ان معلوماتی لیکچرز سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں اسکرین پر ہم کہ فریزز اور ان کی اقسام جو ہیں وہ کون کون سی ہیں، اور ہم ہر قسم کو لے کے ڈسکس بھی کریں گے، اس کی مثالیں بھی دیں گے اور آپ کے ذہن میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا میں کہ ہر قسم جو ہے وہ دوسری قسم سے کیسے مختلف ہے، پھر یہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فریزز جو ہیں ان میں ان کی اقسام جو ہیں ان کی ہم لسٹ دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو
فریز ہے وہ ہے ناؤن فریز، اس کے بعد ہے ورب فریز، پھر ہے ایڈورب فریز، پھر ہے ایڈجیکٹو فریز، پھر پریپوزیشنل فریز ہے، اس کے بعد گیرنٹ فریز ہے، اس کے بعد انفینٹ فریز ہے، اس کے بعد پارٹیسپل فریزز ہیں، اس کے بعد ایبسلوٹ یا نومینیٹو فریز ہوتا ہے۔ یہ 9 قسمیں جو ہیں یہ فریزز کی ریگولر اقسام ہیں۔ اس کے بعد جو ایک 10ویں قسم آپ کو نیچے نظر آ رہی ہے، یہ تھوڑی اسپیشل ہے، اس کو اپوزیٹیو فریزز کہتے ہیں، لیکن یہ باقی فریزز سے تھوڑا مختلف ہے، لیکن ہے یہ بھی فریزز کی قسم، تو اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا آخر پہ جا کے ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے اب 1 بائی 1 ان سارے فریزز کو دیکھتے ہیں اور ان کی مثالوں کے ذریعے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی تو دوستو، سب سے پہلی قسم جو ہے وہ ناؤن فریز کی ہے۔ ناؤن فریز جو ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں ایک جو مین روٹ ورڈ ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی ناؤن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ موڈیفائرز لگے ہوتے ہیں۔ موڈیفائرز میں ڈٹرمائنرز ہو سکتے ہیں، یعنی اے، این اینڈ دا، اور ساتھ کوئی نہ کوئی ایڈجیکٹیو جو ہے وہ ہوگا، ایک بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے کمبینیشن سے جو فریز بنے گا وہ ناؤن فریز کہلائے گا، اور یہ ہمیشہ ایک ناؤن کی طرح ہی کام کرے گا۔ تو آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے شی از ویئرنگ آ ریڈ بلیو شرٹ۔ تو اس میں دیکھیں کہ ریڈ بلیو شرٹ جو ہے، ریڈ بلیو شرٹ، یہ سارا ایک فریز ہے اور یہ ناؤن فریز ہے۔ اس میں شرٹ جو ہے وہ مین ناؤن ہے آپ کا، اور باقی ساتھ اس کے موڈیفائر لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھتے ہیں، اے بوائے ود براؤن ہیئر از رائڈنگ اے سائیکل۔ بوائے ود براؤن ہیئر، یہ سارا جو فریز ہے یہ ناؤن فریز ہے۔ اس میں بوائے جو ہے وہ مین روٹ ورڈ ہے، باقی سارے اس کے موڈیفائر ہیں، اور یہ سارا الفاظ کا مجموعہ جو ہے ناؤن فریز کہلائے گا۔ اس کے بعد دوسری قسم پہ آتے ہیں۔ اب دوسری قسم ہماری ورب فریز کی ہے۔ ورب فریز جو ہے وہ بالکل سادہ اور سمپل ہے۔ ورب فریز جو ہے اس میں ایک سے زیادہ وربز جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور تقریباً پاسٹ ڈیفینیٹ اور پاسٹ پریزنٹ ڈیفینیٹ کو چھوڑ کے تمام ٹینسز میں ورب فریز ضرور استعمال ہوتا ہے۔ اس میں ایک آپ کی ایگزیلری ہوتی ہے، یعنی ہیلپنگ ورب ہوتا ہے، اور دوسرا ساتھ اس کے لیکزیکل ورب یا مین ورب جڑتا ہے، تو وہ 2 وربز کا کمبینیشن بن جاتا ہے۔ 2 سے زیادہ ورب بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ سارے الفاظ مل کے پھر ورب فریز بنا لیتے ہیں۔ تو آئیے مثالیں دیکھتے ہیں ان کی اور یہاں سے ان کو سمجھتے ہیں۔ جیسے پہلی مثال جو ہے وہ ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو اسکول۔ تو از گوئنگ پہ ذرا غور کریں۔ از ایگزیلری ہے اور گوئنگ جو ہے وہ مین ورب ہے، ان دونوں کے کمبینیشن سے یہ ورب فریز جو ہے وہ بن رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں نیچے کہ شی ہیز ٹیکن ٹی۔ تو اس میں ہیز اور ٹیکن جو ہے اس کو ذرا نوٹ کریں کہ یہ 2 وربز کا کمبینیشن ہے، تو یہ ورب فریز بن جاتا ہے۔ تو ورب فریز بالکل سمپل ہے، اس کا باقی فریزز سے یہ ڈیفرنٹ ہے، آسانی سے پہچانا جاتا ہے، ورب کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کا کوئی ایسی مشکل یا بام نہیں رہتا اس کے اندر۔ اس کے بعد تیسرا جو ہماری ٹائپ ہے وہ ہے ایڈورب فریز کی۔ تو ایڈورب فریز جو ہے اس میں الفاظ کا ایسا کمبینیشن آئے گا جو ایز ایڈورب یوز ہوگا۔ اور ایڈورب کیا ہوتا ہے؟ ایڈورب وہ ہوتا ہے جو آپ کے ورب کی تشریح کرتا ہے، آپ کے جو کام ہو رہا ہوتا ہے جملے میں اس کی تشریح کرتا ہے یا اس کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ بھی جتنے الفاظ ہوں گے وہ سارے ریلیٹڈ ہوں گے آپ کے ورب کے ساتھ، تو ایڈورب فریز بنائیں گے۔ تو جیسے میں کہتا ہوں جی کہ ہی بیہیوز ان اے گڈ مینر، یہ دیکھیں مثال، ہی بیہیوز ان اے گڈ مینر۔ تو بیہیوز ان اے گڈ مینر یہ سارا ایڈورب فریز ہے۔ اس میں ان اے گڈ مینر ایڈورب ہے۔ ایڈورب اور ایڈورب فریز میں فرق رکھنا ہے آپ نے، اسی طرح ناؤن اور ناؤن فریز میں فرق رکھنا ہے۔ ہر فریز کا جو نام ہے وہ پارٹ آف اسپیچ کے طور پہ کچھ اور ہے، فریزز میں آ کے اس کا مطلب کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو ایڈورب فریز جو ہے وہ بنے گا بیہیوز ان اے گڈ مینر،
نہ کہ ان اے گڈ مینر. ان اے گڈ مینر از اے ایڈورب. تو بیہیوز ان اے گڈ مینر اگر سارا ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایڈورب فریز بن جاتا ہے. اسی طرح دوسری مثال ہم دیکھتے ہیں کہ shrieks in a loud voice. تو shrieks in a loud voice یعنی اونچی آواز میں چیخنا. تو یہ سارا ایڈورب فریز ہے. ان اے لاؤڈ وائس اس میں ایڈورب ہے اور شریک جو ہے اس کو یعنی چیخنے کو وہ بیان کر رہا ہے. تو شریک ان اے لاؤڈ وائس یہ سارا آپ کا ایڈورب فریز بن جائے گا. اس کے بعد ایڈجیکٹیو فریز پہ آ جاتے ہیں. تو ایڈجیکٹیو فریز جو ہے وہ ظاہر ہے ایڈجیکٹیو کی طرح ہی کام کرے گا. اس میں الفاظ کا وہ کمبینیشن جو ایڈجیکٹیو کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ الفاظ پہ مشتمل ہوتا ہے. اب اس میں ہم وہی مثال لیں گے جو ہم نے ناؤن فریز میں لی تھی اور یہاں سے ہی آپ کو ناؤن فریز اور ایڈجیکٹیو فریز کا فرق پتہ چلے گا کہ ہی از ویئرنگ اے بلیو ریڈ شرٹ. تو اس میں پہلے ہم نے بلیو ریڈ شرٹ کو انڈرلائن کیا تھا اور یہ سارا حصہ جو ہے وہ ناؤن فریز بنا تھا. اب آپ نے شرٹ یعنی ناؤن کو بیچ میں سے اگر کٹ آف کر دے تو اب بلیو ریڈ جو ہے وہ سارا آپ کا ایڈجیکٹیو فریز کہلائے گا کیونکہ وہ اتنے الفاظ جو ہیں وہ ایڈجیکٹیو کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں. اسی طرح بوائے ود براؤن ہیئر والا جو جملہ ہم نے لیا تھا اس میں ود براؤن ہیئرز جو کو آپ انڈرلائن کریں گے اب اس کو آپ لیں گے تو وہ ایڈجیکٹیو فریز بن جائے گا. بوائے کو بیچ میں سے کٹ آف کر دیں گے تو ہر ناؤن فریز میں سے جب ناؤن کو آپ کٹ آف کر دیتے ہیں تو پیچھے ایڈجیکٹیو فریز ہی بچ جاتا ہے. تو اس صورت میں ہم اس کو پھر ایڈجیکٹیو فریز کہتے ہیں. اور یہی فرق ہے کہ اگر آپ کو پہچان کرنی ہے اس میں تو ایک ہی جملے میں بجا کو ناؤن اور ایڈجیکٹیو فریز موجود ہوں گے. آپ اس میں سے ناؤن کو اگر اگنور کر دیتے ہیں تو باقی آپ کا ایڈجیکٹیو فریز بچ جاتا ہے. اس کے بعد پریپوزیشنل فریز پہ آ جاتے ہیں. تو پریپوزیشنل فریز جو ہے یہ تھوڑا سا زیادہ پریشان کرنے والا ہوتا ہے کیونکہ اس میں عموماً جتنے بھی فریزز آ جاتے ہیں وہ ناؤن فریز میں بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی ایڈورب فریز میں بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی ایڈجیکٹیو فریز میں بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کو ہم پریپوزیشنل فریز کب کہیں گے؟ تو اس میں جب یہ آپ کا فریز ایک پریپوزیشن سے شروع ہو, اس کے بعد موڈیفائرز آ جائیں, اس میں آگے ڈٹرمائنر آئے گا, آگے کوئی نہ کوئی ناؤن آ سکتا ہے یا ایڈجیکٹیو یا ایڈورب کوئی بھی چیز آ سکتی ہے. تو وہ سارا کمبینیشن جب آپ پریپوزیشن سے شروع کر کے اس کو لیں گے تو وہ پریپوزیشنل فریز کہلائے گا. پریپوزیشن نہیں ہے یہ, وہ ایز اے ایڈورب ہی یوز ہوگا, ایز اے ایڈجیکٹیو یا ایز اے ناؤن ہی یوز ہوگا. وہ پریپوزیشن کے طور پہ استعمال ہونا ضروری نہیں ہے. پریپوزیشن میں اور پریپوزیشنل فریزز میں فرق ہے. پریپوزیشن وہ ہوتی ہے جو ایک جملے میں ناؤن کو ناؤن سے یا ناؤن کو ورب سے جوڑ رہی ہوتی ہے. تو جب پریپوزیشنل فریز بنتا ہے تو اس میں پریپوزیشن یوز ضرور ہوئی ہے لیکن وہ فریز پریپوزیشن کا کام نہیں کرے گا, وہ ناؤن کا کام کرے گا, ایڈورب کا یا ایڈجیکٹیو کا کام کرے گا. تو آئیے اس کی مثال بھی دیکھتے ہیں پریپوزیشنل فریز کی بھی. جی دوستو, تو مثال دیکھتے ہیں ہم پریپوزیشنل فریز کی کہ a boy on the roof is singing a song. a boy on the roof is singing a song. تو on the roof جو ہے اس میں وہ پریپوزیشنل فریز کے طور پر ہم لیں گے کہ وہ پریپوزیشن سے شروع ہو رہا ہے آن دا روف, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم سارے سنٹینس کو دیکھیں تو دا بوائے آن دا روف ایک ناؤن فریز بھی ہے. اس کے بعد آن دا روف کو اگر بوائے کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ایڈجیکٹیو فریز بھی ہے, ایڈجیکٹیو فریز بھی ہے. لیکن جب آپ آن کو کنسنٹریٹ کریں گے اور پریپوزیشن کو کریں گے تو یہ پریپوزیشنل فریز ہے جو کہ ایز اے ایڈجیکٹیو یوز ہو رہا ہے یہاں. دوسری مثال دیکھتے ہیں. دا مین ان دا روم از اوور ٹیچر. دا مین ان دا روم از اوور ٹیچر. دا مین ان دا روم, ان دا روم جو ہے وہ پریپوزیشنل فریز ہے, وہ ظاہر کر رہا ہے یہاں پہ. تو دا مین ان دا روم جو ہے وہ سارا ناؤن فریز بن جاتا ہے, لیکن ان دا روم جو ہے وہ ایز یوز ہو رہا ہے لیکن پریپوزیشنل فریز ہے یہ یہاں پہ کیونکہ پریپوزیشن سے شروع ہو رہا ہے. اس کے بعد نیکسٹ قسم ہے ہماری جیرنڈ فریز یا گیرنڈ فریز اس کو بولتے ہیں. تو یہ گیرنڈ اور جیرنڈ کا جو کنفیوژن ہے یہ بھی تھوڑا سا کلیئر کر دوں میں آپ کو کہ ہمارے ہاں انگلش کے دو ایکسینٹس بولے جاتے ہیں یا کہہ لیں کہ استعمال ہوتے ہیں.
ایک امریکن ہے، ایک برٹش ہے. تو امریکن جو ایکسینٹ ہے وہ برٹش سے کافی زیادہ مختلف ہے. برٹش اسٹینڈرڈ ہے، لیکن امریکن جو ہے وہ اس میں کچھ آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ورلڈ وائڈ انگلش جو ہے وہ ایک ایزی لینگویج بن جائے. جیسے انگلش کا ورڈ ہے فون، PHONE فون، جو کہ برٹش میں اس کے سپیلنگ ہے، لیکن امریکن اس کو FONE فون لکھتے ہیں. انہوں نے اس کو PH کی ساؤنڈ کو F میں کنورٹ کر لیا ہوا ہے. اسی طرح لفظ کیجول ہے برٹش انگلش میں، لیکن امریکن جو ہے وہ اس کو شیڈول بولتے ہیں. تو یہ آوازوں کا سپیلنگز کا بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اس امریکن اور برٹش انگلش میں. تو یہ جیرنڈ فریز ہے اصل میں برٹش میں، اور گیرنڈ فریز جو ہے وہ امریکن میں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جیرنڈ فریز کیا ہوتا ہے. جیرنڈ اصل میں جیرنڈ جو ہے وہ ہے کیا. جیرنڈ جو ہے وہ جب آپ ایک ورب کے ساتھ ING لگائیں اور وہ ناؤن کے طور پہ کام کرے، ورب کے ساتھ ING لگائیں اور وہ ناؤن کے طور پہ کام کرے تو اسے ہم جیرنڈ بولتے ہیں. لیکن جیرنڈ فریز جو ہے اس میں وہ جیرنڈ موجود ہوگا، جیرنڈ سے شروع ہو رہا ہوگا فریز، لیکن وہ خود فریز جو ہے وہ ایز اے ناؤن ہی موسٹلی کام کرے گا، ناؤن کی طرح ہی کام کر رہا ہوگا. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی مثال بھی دیکھتے ہیں جیرنڈ فریز کی کہ آئی لائک رائٹنگ گڈ ایسیز. آئی لائک رائٹنگ گڈ ایسیز. تو رائٹنگ گڈ ایسیز یہ سارا جیرنڈ فریز ہے. رائٹنگ جیرنڈ ہے، اس میں یہاں سے شروع ہو رہا ہے. رائٹنگ گڈ ایسیز سارا ناؤن بنتا ہے ایک، لیکن اس کو جیرنڈ فریز بولیں گے کیونکہ یہ جیرنڈ سے شروع ہو رہا ہے، بیشک کام یہ ناؤن فریز کا کر رہا ہے. دوسرا دیکھیں کہ ویپنگ آف اے بیبی ووک ہم اپ. ویپنگ آف اے بیبی، ویپنگ جیرنڈ ہے، آف اے بیبی یہ سارا بھی دیکھیں تو ناؤن ہے. تو یہ سارا جیرنڈ فریز کے طور پہ یہاں پہ کام کرے گا. تو اس کی سمپل سی پہچان ہے کہ یہ جیرنڈ سے شروع ہوگا، آگے جو بھی موڈیفائر اس کے ساتھ موجود ہو. اس کے بعد انفینیٹیو فریز کی طرف آتے ہیں. تو انفینیٹیو فریز جو ہے اس میں انفینٹ آ جاتا ہے ورب. ورب دو قسم کے ہوتے ہیں، فائنائٹ ورب اور انفینٹ ورب. تو فائنائٹ ورب آپ کے وہی ہیں جو آپ کے ریگولر وربز ہیں، لیکزیکل وربز جو ہوتے ہیں، جبکہ انفینٹ ورب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب آپ کسی ورب کے پہلے ٹو لگا دیتے ہیں، اور یہ عموماً دو وربز کو ریلیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ خود ناؤن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اور یہ انفینیٹیو فریز جو ہے یہ بھی ناؤن کے طور پہ استعمال ہوگا. تو آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. ہی لائکس ٹو ریڈ بکس. اس میں مین ورب جو آپ کا فائنائٹ ورب ہے وہ لائک ہے، لیکن ریڈ جو ہے اس میں ٹو ریڈ جو ہے وہ انفینٹ ہے. تو انفینٹ سے ہی شروع ہو رہا ہے، اس لیے اس کو انفینیٹیو فریز کہیں گے. باقی یہ ایز اے ہول ناؤن کے طور پہ کام کر رہا ہے. دوسرا جملہ دیکھیں، ٹو ارن منی از اے ڈیزائر آف ایوری ون. ٹو ارن منی، ٹو ارن منی جو ہے یہ سارا انفینیٹیو فریز ہے کیونکہ یہ انفینٹ سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل سمپل ہے، انفینیٹیو فریز انفینٹ سے شروع ہوگا. اس کے بعد نیکسٹ پارٹیسپل فریز کی طرف آ جاتے ہیں. تو پارٹیسپلز جو ہیں وہ آپ کا پریزنٹ اور پاسٹ پارٹیسپل ہوتے ہیں. پریزنٹ پارٹیسپل وہ ہے جس میں آپ ورب کے ساتھ فرسٹ فارم کے ساتھ ING لگا دیتے ہیں اور اس کو ایز اے ایڈجیکٹیو یوز کرتے ہیں، وہ ایڈجیکٹیو بن جاتا ہے. سیم ایز ٹو جو تھرڈ فارم ہے آپ کی وہ پاسٹ پارٹیسپل ہے، وہ بھی ایز اے ایڈجیکٹیو جب یوز ہوگی تو پاسٹ پارٹیسپل کہلائے گی. تو یہ جو پارٹیسپل فریز ہوگا اس میں یہ شروع ہوگا کسی نہ کسی پارٹیسپل سے، چاہے وہ پریزنٹ پارٹیسپل ہو چاہے پاسٹ ہو، اور آگے اس کے موڈیفائر ہوں گے. اور یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ایز اے ناؤن بھی کام کر سکتا ہے، ایڈجیکٹیو کے طور پہ موسٹلی کام کرے گا، اور ایڈورب کے طور پہ بھی کام کر سکتا ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جملے میں یہ کس طرح آ رہا ہے. تو آئیے اس کی مثال بھی دیکھتے ہیں. تو اس کی مثال ہے جی دا کڈز میکنگ اے نائس نیڈ فوڈ. اب اس میں ایک بات اور بھی غور کرنی ہے آپ نے کہ جب ان پارٹیسپل فریزز موجود ہوں جملے میں تو اس میں کاماز یوز ہوتے ہیں ان کو الگ کرنے کے لیے. تو میکنگ اے نائس جو ہے اس میں پارٹیسپل فریز ہے. میک سے میکنگ بنایا گیا ہے ہم نے، جو کہ نائس کی ایڈجیکٹیو یہاں پہ استعمال ہو رہی ہے، اور میکنگ اے نائس ٹوٹلی ایک ناؤن بن جاتا ہے. تو یہ ناؤن کے طور پہ یہاں پہ کمپلیٹلی یوز ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے پارٹیسپل فریز. اس کے بعد دوسری مثال دیکھتے ہیں جی دا ٹیبل میڈ آف اسٹیل از ٹو ایکسپینسو. میڈ آف اسٹیل، میڈ تھرڈ فارم ہے میک کی،
پاسٹ پارٹیسپل ہے، پاسٹ پارٹیسپل سے یہ فریز شروع ہو رہا ہے، آگے موڈیفائر لگے ہوئے ہیں، ایز اے ناؤن کام کر رہا ہے، تو یہ آپ کا پارٹیسپل فریز ہو جائے گا۔ تو اس کی بھی پہچان سمپل ہے کہ یہ پارٹیسپل سے شروع ہوگا اور آگے پروگرس کرے گا۔ اس کے بعد نویں قسم ہماری جو ہے وہ ایبسلوٹ فریز کی ہے۔ تو ایبسلوٹ فریز کی ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اب۔ ایبسلوٹ فریز کی پہچان یہ ہے کہ یہ ایک ناؤن سے شروع ہوتا ہے یا پرناؤن سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد اس میں ایک پارٹیسپل موجود ہونا چاہیے اور تیسری چیز ایک موڈیفائر بھی موجود ہونا چاہیے۔ تو یوں آسانی سے ایبسلوٹ فریز کو پہچاننے کی ایک جو ہے وہ نشانی یہ بھی ہے کہ اس میں کم از کم 3 ورڈ ضرور ہونے چاہیے، ایک ناؤن، ایک پارٹیسپل اور ایک ساتھ کوئی نہ کوئی موڈیفائر۔ تو آئیے اس کی مثال دیکھتے ہیں اور وہاں سے اس کو سمجھتے ہیں۔ اس کی مثال ہے ہی لکس سیڈ، ہی لکس سیڈ، ہیز فیس ایکسپریسنگ وری، ہیز فیس ایکسپریسنگ وری، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک اور بھی اس فریز کی خاص بات ہے کہ یہ آپ کے جملے کا زیادہ تر میننگ اپنے اندر رکھتا ہے، اس کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے اس کی سیڈنس کو یہ سارا آگے والا جملہ جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اس میں دیکھیں شروع میں پہلا ناؤن ہے ہز فیس، اس کے بعد ایکسپریسنگ جو ہے وہ پارٹیسپل ہے، پریزنٹ پارٹیسپل ہے، آگے وری جو ہے وہ لگا ہوا ہے، تو ایک موڈیفائر لگا ہوا ہے۔ تو یہ سارا کمبینیشن جو ہے یہ ایبسلوٹ فریز بن جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری مثال دیکھیں، شی واز ویٹنگ فار ہر فرینڈ، ہر آئیز اسٹوڈ آن دا کلاک۔ تو ہر آئیز اسٹوڈ ناؤن پارٹیسپل آن دا کلاک، آگے موڈیفائر لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارا کمبینیشن جو ہے یہ بن جاتا ہے ایبسلوٹ فریز کا۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ تھوڑا سا باقیوں سے ہٹ کے ہے، ڈیفرنٹ ہے، آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے آخری پہ آ جاتے ہیں ہم، جو کہ پازیٹیو ہے، جو کہ اسپیشل کیس ہے۔ اب پازیٹیو جو ہے اس فریز کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب آپ ایک ناؤن لکھتے ہیں اور اس ناؤن کی تھوڑی سی تشریح آگے کرنے کے بعد باقی جملہ لے کے جاتے ہیں، یعنی ناؤن کے فوراً بعد، یعنی سبجیکٹ آپ کا جو ہوتا ہے اس کے فوراً بعد آپ ورب پہ نہیں آ جاتے، بلکہ اس سبجیکٹ کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل دیتے ہیں، اس کے بعد ورب کی طرف جاتے ہیں اور باقی جملہ مکمل کرتے ہیں، تو وہ اپوزیٹیو فریز بن جاتا ہے۔ یہ ایک ناؤن فریز ہی ہے، ایڈجیکٹیو فریز ہے اصل میں، جو ایک ناؤن کے ساتھ اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہے۔ تو آئیے اس کی بھی مثال دیکھتے ہیں کہ اسپارکی the dog who loved popcorn was well known around the neighborhood۔ اب اس میں اسپارکی ایک ڈاگ کا نام ہے، ہم نے اسپارکی لیا۔ اس کے بعد جو آپ کا فریز ہے سارا ڈاگ who loved popcorn، یہ سارا جو ہے یہ اپوزیٹیو فریز ہے جو اسپارکی کو بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد باری آئی پریڈیکیٹ کی کہ was well known around in neighborhood، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے بعد دوسری مثال ہم چھوٹی سی اسی طرح کی لے لیتے ہیں کہ the dog named Sparky was loved by everyone۔ the dog named Sparky، the dog noun ہے، سبجیکٹ ہے آپ کا، آگے تھوڑی سی اس کی اور تشریح کہ اس کا نام اسپارکی ہے، اس کے بعد باقی جملہ۔ تو یہ اس طرح کی جب کمبینیشن بن جاتا ہے تو اس کو ہم اپوزیٹیو فریز کہیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سارے فریزز کی اقسام جو ہے ان کی پہچان ہو جائے گی اس لیکچر کے بعد، اور آپ آسانی سے ہر فریز کو دوسرے فریز سے الگ کر پائیں گے۔ جی تو دوستو، فریزز کا ہمارا جو لیکچر تھا وہ اختتام پذیر ہوا ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ فریز کیا ہوتا ہے، اس کی مختلف اقسام کو ہم نے جاننے کی کوشش کی، مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی۔ تو اگر آپ فریزز جو ہے وہ زیادہ سیکھتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی رائٹنگ انگلش کی بڑی سٹینڈرڈ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ فریزز بولنے میں یوز کرتے ہیں تو اگلا بندہ جلدی متاثر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فریزز جو ہیں وہ کافی کارآمد ڈیوائسز ہیں، ان کو آپ ضرور سیکھیں۔ اور خاص طور پہ جب آپ گریجویشن لیول پہ جاتے ہیں تو گریجویشن لیول پہ انگلش آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی ایسے ہی پاس نہیں کرتی آپ کی، اس میں آپ کو یہ ساری چیزوں کی ضرورت ضرور پڑتی ہے۔ آپ کی رائٹنگ میں چیزیں موجود ہوں گی تو تب جا کے پیپر مارکر جو ہے وہ آپ کو اچھے مارکس وہاں پہ دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ماسٹرز کر رہے ہیں آپ انگلش میں تو وہاں پہ آپ کی ساری رائٹنگ کا دار و مدار ہی فریزز پہ ہوتا ہے۔ آپ کی رائٹنگ میں جتنے زیادہ فریزز یوز ہوئے ہوں گے آپ کا مارکر آپ سے متاثر ہوگا اور آپ کو اچھے نمبر دے گا۔ اگر آپ سمپل انگلش وہاں پہ لکھتے ہیں، جسٹ الفاظ لکھ دیتے ہیں، عام سی انگلش لکھ دیتے ہیں، تو یقین مانیں کہ وہ
کامیابی کی کوئی سیڑھی نہیں بنے گی۔ تو فریزز کا لیکچر ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد اب نیکسٹ ہمارا لیکچر کلاسز کا ہوگا، اور کلاسز بھی فریزز کی طرح بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کلاس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ سنٹینس کا سٹرکچر تب ٹھیک رکھ سکتے ہیں جب آپ کو کلاسز کی سمجھ ہو، اور پھر آپ جب ٹائپس آف سنٹینسز پہ آتے ہیں، سمپل، کمپاؤنڈ، کمپلیکس، کمپاؤنڈ کمپلیکس، یہ چاروں اقسام جو ہے ان کا تعلق کلاسز کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو کلاسز کی سمجھ آ جائے گی تو یہ چاروں ٹائپس آپ کو خود بخود ہی سمجھ میں آ جائیں گے، اور بڑی آسانی سے آپ ان چاروں ٹائپس کو پہچان سکیں گے۔ تو اگلے لیکچر میں پھر ملتے ہیں کلاسز کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔